اس کے بعد انشاءاللہ صفا بیت المال شیموگا کی کارگزاری سنانے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عثمان صاحب مدد الہی سے کہ وہ تشریف لائیں اور صفا بیت المال شاخ شیموگا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ سنائیں۔ ہمارے درمیان میں جناب محترم عارف منیار صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی اس اجلاس کی کامیابی کے سلسلے میں کافی تعاون رہا ہے اور بڑی ہی ہر دین کے کام میں ماشاءاللہ عارف منیار صاحب بہت ہی جم کر حصہ لیتے ہیں اور خاموش انداز میں ماشاءاللہ ہر نیک کام میں آگے رہتے ہیں۔ ایسے عزائم والے افراد جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جناب محترم عارف منیار صاحب کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ میں مولانا عثمان صاحب رشادی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صفا بیت المال شاخ شیموگا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، صدق اللہ العظیم۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ صدر محترم عالی قدر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے ہم کو ایک سال بعد مل بیٹھ کر شرف قبولیت بخشا اور آپس میں تبادلہ خیالات کا موقع عطا فرمایا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اس حسین کائنات اور خوبصورت دنیا میں اپنی مخلوق کے لیے انگنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ہر نعمت کئی نعمتوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہمارا جسم اور جسم کے اندر اور باہر کی نعمتیں، جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، یہ ظاہری نعمتیں، اور اندرونی نعمتیں دل و دماغ اور جسم کے اعضاء اندر کے ہی، گویا کہ ایک ایک نعمت ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے بھی بڑی ہوئی، اور جسم کے علاوہ اور جو نعمتیں ہیں، مال و دولت، جائیداد، ملازمت، تجارت، بہت سارے جو بھی ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو بڑے پیارے انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے سنوارا ہے، سجایا ہے اور بنایا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ چار چیزوں کی قسم کھا کے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد امین، امن والے شہر کی۔ پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کے جسم کو، اس کے چہرے کو مزین اور خوبصورت انداز سے تراشا ہے اور بنایا ہے۔ تو غرض محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انعامات عطا فرمائے ہیں، ان انعامات کو بہترین انداز سے خدمت خلق میں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی سب سے اہم چیز کیا ہے، کون سی قسم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب الکلام و اطعام الطعام،
خوش انداز سے خوشی سے لوگوں سے بات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ پھر آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صفات میں سب سے اونچی صفت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حسن خلق خلق حسن، یعنی نیک اخلاق، اچھے اخلاق۔ الحمدللہ صفا بیت المال کا مقصد اور جو خدمات انجام دے رہی یہ اس احادیث کے اوپر مطابق الحمدللہ خدمتیں کر رہے ہیں، یعنی طیب الکلام و اطعام الطعام ہے اور اسی طرح سے حسن اخلاق ہے۔ تو غرض محترم حاضرین، وقت کا اور تقاضا کہ میں ان انعامات کی تفصیل کو پیش کروں تو بس میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً صفا بیت المال شاخ شموگا کی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہر شموگا میں کل 11 شعبوں پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ وظائف بیوہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مجبور اور معذور ایسے حضرات، مرد حضرات ہیں، ان کو بھی وظیفہ دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے نابینا ہی جو پیدائشی نابینا اور ان کے دونوں بچے پیدائشی نابینا، ان کا کوئی گزر بسر نہیں، ذریعہ معاش نہیں، مسجد میں بیٹھتے ہی نماز کے بعد کچھ لوگ دے دیتے ہیں، بس جو مل جاتا ہے وہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونے کے بعد الحمدللہ تقریباً 2 سال یا 2.5 سال سے ہر ماہ ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں اور دوسرے اور مواقع پر ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بیوہ عورتیں 10 بیوہ عورتوں نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ کبھی 45، کبھی 40، کبھی 50 بیوہ عورتوں میں ہر مہینہ 500 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان راشن پیکج جو 185 پیکج بنائے تھے، ایک پیکج کے اوپر 1400 روپے خرچ آیا تھا، تو گویا کہ 2,59,000 روپے رمضان راشن پیکج کا خرچ آیا۔ اور وظائف بیوہ گان میں ایک سال میں 2,40,000 روپے کا خرچ کیا گیا ہے۔ اور عید کے موقع پر عید پیکج میں 20,000 روپے، یعنی ایسے غریب یعنی بیوہ اور یتیم لڑکیوں کے لیے نئے کپڑے اور عید کا سامان عید کے دن کا ان کے لیے اور گوشت وغیرہ کے لیے پیسے دیے ہیں، اور اس میں تقریباً 20,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر یعنی سال میں 10 بیوہ شادی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ہر شادی میں 3,000 روپے کی بیل یا کوئی اور ضرورت کا سامان، گویا کہ 30,000 روپے ان کی شادی میں آیا ہے۔ ہسپتال کے دورے میں 30,000 روپے فروٹ وغیرہ تقسیم کیے گئے، یعنی وہاں بیماروں کے لیے۔ سلم علاقوں میں میڈیکل کیمپس میں تقریباً 32,000 روپے کی دوائی وغیرہ تقسیم ہوئی ہے۔ لاوارث 3 میتیں تھے، ان کے لیے 10,000 روپے کفن دفن کا خرچ آیا تھا۔ یہ کیسے لاوارث میت تقریباً 22 دن تک یعنی عیش میں گورنمنٹ ہسپتال میں رکھے تھے، کسی کو پتا نہیں کہ مسلمان کی ہے کس کی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ مسلمان کی میت ہے تو پھر صفا بیت المال الحمدللہ بڑے احترام کے ساتھ تجہیز و تکفین کیے، اس میں علماء وغیرہ نے ان کے غسل وغیرہ کے پوری طرح سے انتظام کر کے صفا بیت المال بڑے احترام کے ساتھ اس کی تدفین کیے ہیں، اور 3 لاوارث میتیں آئی تھیں۔ اور اسی طرح سے طبی امداد میں 20,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قرب و جوار دیہاتوں میں گوشت تقسیم کیے، مرکز کی جانب سے 5 عدد بڑے جانور اور شموگا شاخ سے 10,000 کل جانور 15 جانوروں کی قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ایسا قریہ دیہات ہے جہاں پر تقریباً 3 سال 4 سال سے قربانی کا گوشت تو کیا قربانی کی خوشبو تک ان کو معلوم نہیں تھی۔ جب وہاں کے ہمارے ذمہ دار حضرات تقسیم کیے تو ایسے خوش ہوئے کہے کہ ہم نے 3 سال سے قربانی کا گوشت تک چکھا نہیں، پکایا نہیں، تو دعائیں دیتے رہیں۔ اور اسی طرح سے ہم جب عید سے پہلے 1 ہفتہ پہلے ذمہ دار حضرات خرید دیہاتوں میں جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کتنے افراد کتنے گھر رہتے ہیں، وہاں کے ذمہ داروں کا فون نمبر وغیرہ لیتے ہیں، اور تقریباً اگر کسی خریے میں 50 ہیں یا 60 ہیں یا 80 تو 10 اور اضافہ کر کے یعنی انہوں نے حصے بنا کر ایک پیکٹ تقریباً 2 kg کے قریب کا ایک پیکٹ بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ صفا ٹیلرنگ سینٹر ابھی الحمدللہ تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رفیع دامت برکاتہم کے دست مبارک سے ٹیلرنگ سینٹر کھولا گیا۔ تقریباً 35 غریب لڑکیاں یعنی غیر مسلم اور مسلمان دونوں لڑکیاں آ کر سیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی تھا کہ آج بہت سارے مارواڑیوں کی دکانوں میں، غیر مسلموں کی دکانوں میں جوان لڑکیاں وغیرہ کام کر رہے ہیں کہ ایسے لڑکیوں کم از کم
ایک ہنر سیکھ کر گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ اپنا ذریعہ معاش بنا جائے، گھر کے افراد کے یعنی کپڑے وغیرہ چاہیے. تو یہ الحمدللہ تقریباً 8-9 مشینیں ہیں اور 35 لڑکیاں ہیں اور بہترین ٹیلرنگ یعنی سکھانے والے ہیں. تقریباً 2.5-3 مہینے ہم ذمہ دار آزاد جا کر معلوم کرتے ہیں کہ کیسے تو ماشاء اللہ بہت کچھ یعنی وہ ہنر ان کے اندر آ گیا ہے صرف 2.5 مہینے کے اندر. تو اس کے لیے خرچ تقریباً 45,000 روپے مشین کے لیے آیا ہے اور ہنگامی امداد میں 10,000 روپے خرچ ہوئے ہیں. جملہ خرچ 6,60,000 روپے کے ہوئے. یہ رہی مختصر سی رپورٹ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور مزید کام کرنے کی، رفاہی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بیٹے حضرت مولانا محمد عثمان رشادی صاحب دعوت برکاتہم جو صفاوت المال شاہ شیموگا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ سنا رہے تھے. شیموگا میں بھی ٹیلرنگ سینٹر قائم ہیں. ہم تمام شاخوں سے شاخوں کے ذمہ داروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ٹیلرنگ سینٹرز پر بھی توجہ دیں اور اس کو منظم اور مرتب کریں. ماشاءاللہ سے ساگر میں بھی ٹیلرنگ سینٹر قائم ہیں، صفاوت ماشاءاللہ بنگلور میں بھی ٹیلرنگ سینٹر قائم ہیں اور مرکز میں اس وقت میں 11 ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کا منظم طور پر ایک ہی وقت میں پوروں کا امتحان ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں سب کے اسنادات تقسیم ہوتے ہیں. منظم نظام ہے، اس کو مرتب کریں. اور بھی صفاوت المال شاہ شیموگا کی رپورٹیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، ہم سب اس پر توجہ دیں اور ہر شاخ اس بات کی کوشش کریں کہ دوسری شاخ والے جو کام کر رہے ہیں ان میں جو اہم ترین کام ہے اس کام کو ہم بھی آغاز کریں گے. اس جذبے کے ساتھ ہم اپنے کام کو آگے لے جائیں.